محمد وآل اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام على عبدك ونبيك وصفيك ورسولك وخيرتك من الخلق أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما ابن عمه علي عليه السلام وهو النبأ العظيم والصراط المستقيم والقرآن الكريم وهو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم وحبل الله المتين وإمام المسلمين ووصي رسول رب العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم صلوات علی محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر ایک دفعہ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سامعین محترم، تمام تر شکر اس ذات واجب کے لیے کہ جس نے نماز جمعہ جیسی سعادت سے ہمیں ہمکنار فرمایا۔ سامعین محترم، گزشتہ چند جمعوں سے آپ کے سامنے جس موضوع پر گفتگو جاری ہے وہ ہے صفات متقین، کہ متقی کون ہوتے ہیں، متقی میں کیا کیا صفات ہوتی ہے، کیسے پہچانا جائے کہ یہ متقی ہے اور یہ متقی نہیں ہے۔ سامعین محترم، اس کے لیے آپ کے سامنے ابتدا میں قرآن مجید کی ایک آیت کا سہارا لیا گیا جس میں پروردگار عالم نے اپنے نزدیک عزت دار ہونے کا معیار بتایا۔ مسلسل آپ نے اس کا ترجمہ سماعت فرمایا اور یقیناً یہ بات اب آپ کے اذہان عالیہ میں راسخ ہو گئی ہوگی کہ ہر ایک کے نزدیک عزت کا معیار اور ہوتا ہے۔ دنیا والوں کے نزدیک عزت کا معیار مال و دولت، عزت و شہرت، منصب و عہدہ، یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہیں جو دنیا والوں کے نزدیک عزت کا معیار ہے۔ لیکن کیا یہی چیزیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں عزت دار ہونے کا معیار ہے؟ کیا جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہے، یا جس کے پیچھے 50 بندے چلنے والے ہیں، یا جس کو 10 بندے روزانہ سلام کرتے ہیں، کیا وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں عزت دار ہوگا؟ کیا یہ معیارات ہو سکتے ہیں؟ سامعین محترم، یہ معیارات پروردگار عالم کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مال و دولت برا ہے، مال و دولت جو ہے وہ ہو سکتا ہے استعمال کے اوپر ہے، کچھ لوگوں کے لیے اچھا ہو، کچھ لوگوں کے لیے برا ہو، لیکن پھر بھی یہ چیز پروردگار عالم کی نگاہ میں عزت دار ہونے کا معیار نہیں بنتی۔ عزت دار ہونے کا معیار کیا ہے؟ ارشاد رب العزت ہوا انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں جو سب سے زیادہ عزت دار ہے وہ کون ہے؟ اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ تقوی الہی اختیار کرتا ہے۔ جو جتنا زیادہ تقوی الہی اختیار کرتا گیا وہ اتنا زیادہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں صاحب عزت ہوتا چلا جائے گا۔ اور اس کے لیے ہم نے آپ کے سامنے خطبہ حمام پر گفتگو شروع کی تھی۔ خطبہ حمام وہ خطبہ کہ جس میں امیر المؤمنین نے متقیوں کی صفات کو بیان فرمایا۔ لیکن سامعین محترم، یہ ذہن میں رہے کہ خطبہ حمام میں امیر المؤمنین نے جن صفات کو بیان فرمایا ہے وہ ایڈوانس صفتیں ہیں، یعنی ایک ایسا بندہ کہ جو جیسے جیسے ان صفتوں کو اپناتا جائے گا اس کا درجہ بڑھتا جائے گا۔ لیکن یاد رہے کہ یہ متقی کا یا تقوی کا بنیادی درجہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایڈوانس درجہ ہے، یا جو ہماری زبان میں جو ہے وہ آگے کی بات ہے تھوڑی سی۔ اس پہلا درجہ کیا ہے متقی کا؟ تقوی کا پہلا درجہ کیا ہے؟ تقوی کا پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان تمام تر واجبات کو انجام دے، تمام تر محرمات سے پرہیز کرے، یہ تقوی کا ہے بنیادی درجہ۔ اس پر تو سب کو جمع ہونا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی انسان اس تقوی میں ترقی کرنا چاہتا ہے تو پھر یہ صفتیں جو ہے وہ اپنانا شروع ہو، اور جو ہے وہ ایک ایک صفتیں اپناتا جائے گا تو اس کا درجہ جو ہے وہ بڑھتا جائے گا پروردگار عالم کی بارگاہ میں۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد۔ بس سامعین محترم، اب مختصر سی جو ہے وہ تمہید اور مختصر سا جو ہے وہ پچھلا خلاصہ سن لیجئے۔ حمام ایک مولا کا صحابی، مولا کا چاہنے والا، مولا کی خدمت میں آیا،
کہا مولا ذرا آپ متقی کی صفات بیان فرمائیے کہ متقی ہوتا کون ہے. امیر المومنین نے جواب نہیں دیا، اور وہی جواب دیا جو ابتدائی درجے والا ہے، اچھے کام کرو، اللہ سے ڈرو، یعنی واجبات کو انجام دے دو، محرمات سے پرہیز کر لو، بس کافی ہے. جب حمام کو تسلی نہیں ہوئی تو مولا کو قسم دے دی، مولا بیان فرمائیے آپ، میں سننا چاہتا ہوں. تو امیر المومنین پہلے جواب نہیں دے رہے تھے. کیوں جواب نہیں دے رہے تھے؟ کیونکہ امیر المومنین جانتے تھے کہ ان صفات کو بیان کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا. جب 110 صفتیں مولا نے اس خطبے میں بیان کر لی تو کیا نتیجہ ہوا کہ حمام کے دل پر اثر ہوا، ایک چیخ ماری، زمین پر گرے اور روح پرواز کر گئی. مولا نے سامنے سے یہ فرمایا جو اللہ کے متقی بندے ہوتے ہیں ان کے دلوں پر نصیحت کا ایسا ہی اثر ہوتا ہے. لہٰذا مولا نے کہا میں اس لیے بیان نہیں فرما رہا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ حمام ان صفتوں کو برداشت نہیں کر سکیں گے، لیکن چونکہ انہوں نے اصرار کیا لہذا مولا نے بیان کرنا شروع کیا. اب چند صفتیں جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان ہو چکی ہے، 20-25 کے قریب صفتیں جو ہے وہ بیان کر چکا ہوں. اب جو ہے وہ آگے صفتیں بیان کرنی ہیں، لیکن اس سے پہلے پچھلے جو جمعے آپ کے سامنے صفتیں بیان کی تھی اس کو فقط اور فقط سرسری طور پر پڑھ دوں تاکہ آپ کے اذہان عالیہ میں یہ بات آ جائے. ایک دفعہ صلوات پڑھیں پہلے میرے کل آواز بلند. ہاں صلی. اچھا، آخری جو 4-5 صفتیں بیان ہوئی تھی متقی کی وہ ان کی راتوں کے حوالے سے تھی کہ ان کی راتیں کیسے گزرتی ہے. مولا نے فرمایا اما اللیل فصافون اقدامہم، فرمایا ان کی راتوں کے بارے میں کیا کہنا کہ ان کی راتیں کیسے گزرتی ہے کہ ان کے قدم جو ہے وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں کھڑے رہتے ہیں، یعنی یہ ساری رات یا رات کا کچھ حصہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں کھڑے رہ کر گزارتے ہیں. فصافون اقدامہم، اپنے قدموں پر کھڑے رہتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ تالین لاجزاء القرآن، قرآن کے اجزاء کی تلاوت کرتے ہیں. راتوں کو اٹھ کر پروردگار عالم کے لیے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. اچھا، قرآن کیسے پڑھتے ہیں؟ یرتلونہ ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں. دیکھیے سامعین محترم، ایک تو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا اسے کہتے ہیں کہ کوئی بہت اچھا قاری ہے جس کی بہت اچھی آواز ہے وہ رک رک کر پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے. اب کیا اتنا جو ہے وہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے کہ ایک ایک صفحے پر جو ہے وہ 10-15 منٹ لگا دی جائے؟ نہیں سامعین محترم، اگر ہے ایسا تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کتنا ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے؟ بتائیے کتنا ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے انسان کو؟ کتنا انسان جو ہے وہ رک رک کر پڑھے کہ کہا جائے گا کہ ہاں اس نے قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھ لیا ہے، ترتیل کے ساتھ پڑھا ہے. بس صرف یہی پلک، یہ تو بہت جلدی ہو جائے گا پلک جھپکنا تو ایک سانس کے اندر. اچھا دیکھیے یہ سارے کے سارے جو ہے وہ معیارات نہیں ہے کہ جو ہے وہ پلک جھپکنے والا معیار اور ایک سانس والا معیار یہ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. اچھا معیار کیا ہے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا؟ کیسے پتہ چلے گا؟ کم از کم اتنا ٹھہر کر پڑھے کہ تمام تر حروف کو صحیح ادا کر سکے، ٹھیک ہے. جتنے حروف ہیں ان کو صحیح ادا کر سکے، قرآن میں جتنے وقوف ہیں ان کی رعایت کرے، ٹھیک ہے. اسے کہتے ہیں ترتیل، یعنی جتنی جگہوں پر رکنا ہے ان کا بھی خیال رکھے اور جتنے حروف ہیں ان کو صحیح طریقے سے ادا کرے. اسے کہا جائے گا کہ ہاں اس نے قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا ہے، یعنی ہر حرف واضح ہو، پتہ چلے کہ ہاں اس نے یہ بھی زا بولا ہے، یہ اس نے زال بولا ہے، یہ زواد بولا ہے، یہ زواں بولا ہے، سب پتہ چلنا چاہیے. دیکھیے سامعین محترم، اب یہاں پر بات آ گئی تو ایک بات سن لیجئے، یہی معاملہ بالکل نماز کا بھی ہے، ٹھیک ہے. نماز میں بھی ان حروف کی ادائیگی کی رعایت کرنی ہے، ٹھیک ہے. نماز میں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ سا کہاں سے ادا ہوتا ہے، پتہ ہونا چاہیے دال کہاں سے بولا جاتا ہے، پتہ ہونا چاہیے کہ زواد کہاں سے ادا ہوتا ہے. اگر ان حروف کی رعایت نہیں کی گئی تو نماز جو ہے وہ باطل ہے، نماز جو ہے وہ درست نہیں ہے اگر ان حروف کو صحیح ادا نہیں کیا جا رہا، کیونکہ ہلکی سی جو ہے وہ تبدیلی کی وجہ سے معنی بدل جاتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دوں، ایک لفظ ہے زواللہ جس کے شروع میں آتا ہے زواد، ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے گمراہ ہونا، ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کے شروع میں ہم زواں لگا دیں اور زواد کو ہٹا دیں تو اب اس کا مطلب بن جائے گا سایہ، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے زال لگا دیں شروع میں تو ہو جائے گا ذلیل ہونا، ٹھیک ہے. لہٰذا یہ ہلکے ہلکے حروف کی جو ہے وہ ادائیگی کے تبدیل ہونے سے قرآن کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، حروف کے معنی بدل جایا کرتے ہیں، الفاظ کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. لہذا اسی لیے شریعت نے واجب قرار دیا کہ ہر انسان پر لازم ہے کہ نماز میں جو سورہ پڑھ رہا ہے یا جو اذکار الہی کر رہا ہے ان کو کم از کم صحیح طور سے ادا کرے. اس کے لیے جو ہے وہ لازمی طور پر سیکھنا پڑے گا کہ کون کون سے حروف جو ہے وہ کہاں کہاں سے ادا ہوتے ہیں، جب جا کر نماز صحیح ہوگی. اگر جو ہے وہ ویسے ادا نہیں کر رہا تو پھر جو ہے وہ نماز صحیح ادا نہیں ہو رہی اور نماز جو ہے وہ ساری کی ساری باطل ہو رہی ہے. کوئی مبالغہ آرائی نہیں کر رہا بھائی، بالکل ٹھیک بات کر رہا ہوں اور بالکل فقہی مسئلے کے حساب سے بات کر رہا ہوں. اگر جا کر دیکھنا ہو تو توضیح المسائل کا مراجعہ کیجیے اور نماز کا جو چیپٹر ہے اس میں قرأت کا باب جا کر دیکھیے.
آیت اللہ سیستانی نے اس میں تحریر کیا ہے کہ انسان کو پتہ ہونا چاہیے ذال کہاں سے ادا ہوتا ہے، زواں کہاں سے ادا ہوتا ہے، زا کہاں سے ادا ہوتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزوں کی رعایت کرنی ہے۔ اگر ان چیزوں کو خیال نہیں رکھ رہا نماز باطل، ٹھیک ہے، بالکل دو ٹوک فتویٰ ہے، نماز باطل تو باطل، بس ختم، کوئی رعایت نہیں ہے اس میں۔ انسان پر لازم ہے کہ سیکھے، ہاں اگر بالفرض سیکھنا شروع کر دیتا ہے اور جو ماضی کی نمازیں تھی اس میں جو ہے وہ غلطیاں ہو گئی ہیں، تو اب چونکہ قرات یہ جو ہے وہ اذکار الہی واجبات غیر رکنی میں سے، لہٰذا جو ہے وہ چل جائے گا، لیکن جو ہے وہ آگے کی زندگی کے لیے تمام تر حروف کو جو ہے وہ صحیح طور پر ادا کرنا ہوگا، تب جا کر نمازیں صحیح ہوگی، ورنہ جو ہے وہ نمازیں صحیح نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا جو ہے وہ تمام لوگوں پر لازم ہے کہ جو واجبات ہیں ان کی رعایت کرے، ان کو سیکھے کہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، ما صلی علی محمد وعلی۔ اچھا، قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں، اور آخری جو دو صفتیں بیان ہوئی تھی پچھلے جمعے وہ کون سی تھی؟ یحزنون بہ انفسہم، یہ متقی جب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو قرآن کے ذریعے سے اپنے آپ کو غمزدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے، ایک بندہ قرآن پڑھ رہا ہے اپنے آپ کو غمزدہ کیسے کرے گا؟ قرآن پڑھ کر مولانا نے فرمایا جب قرآن پڑھنے بیٹھتے ہیں تو قرآن کے ذریعے سے اپنے آپ کو غمزدہ کر لیتے ہیں، اپنے دل پر جو ہے وہ غمی کو طاری کر لیتے ہیں۔ کیسے غمزدہ ہوگا انسان قرآن پڑھتے ہوئے؟ ہاں، خوف کی وجہ سے، یا تو جو ہے وہ پروردگار عالم کچھ ایسا بیان کر رہا ہے جو نعمتوں کا ہے، یا جو ہے وہ ثواب کا سلسلہ ہے تو اس میں جو ہے وہ حزن محسوس کرتے ہیں کہ کاش ایسا عمل کر لیتا تو اور زیادہ ثواب مل جاتا، یا جو ہے وہ خوف والی جو آیتیں ہیں ان پر جو ہے وہ گھبرا جاتے ہیں اور اپنے لیے غم محسوس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو آخری صفت جو پچھلے جو میں بیان کی تھی، وَيَسْتَشِيرُونَ بِهِ دَوَاءَ دَائِهِمْ، قرآن کے ذریعے سے اپنا علاج کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ دو قسم کی بیماری ہے، ایک روحانی بیماری ہے، ایک جسمانی بیماری ہے، ٹھیک ہے، دونوں کا علاج الگ الگ ہے، دونوں کی دوائیں الگ الگ ہیں۔ اب یہ متقی قرآن میں تلاش کرتے کہ دوائیں کیا ہے، لیکن سامعین محترم یاد رکھیے گا، ایک مثال لے لیجئے، ایک میڈیکل اسٹور ہے، تمام تر دوائیں پڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ اس کو جا کر ایسے ہی استعمال نہیں کر سکتے جب تک جو ہے وہ ڈاکٹر کی جو ہے وہ رسید آپ کے ساتھ نہ ہو، ڈاکٹر کا جب تک مشورہ نہیں ہوگا، ڈاکٹر کی جب تک آپ کے سامنے جو ہے وہ پرچی نہیں ہوگی، جب تک جو ہے وہ آپ ان تمام تر چیزوں کو یوز نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے قرآن کا معاملہ بھی ہے، جب تک طبیب نہیں ہوگا، بتائے گا نہیں کہ کون سی آیت کس کے لیے، کون سی سورہ کس کے لیے، تو پتہ نہیں چلے گا۔ اور طبیب کا نام کون ہے؟ طبیب کا نام کیا ہے؟ اہل بیت علیہ السلام، وہ بتائیں گے، کیونکہ قرآن ان کے گھر میں اترا ہے تو وہ بہتر بتائیں گے کہ قرآن کی آیت کون سی آیت کیسے فائدہ دیتی ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، ما صلی علی محمد۔ اب آئیے، یہ صفتیں وہ ہیں جو پچھلے جمعے تک بیان ہو چکی تھی۔ اب سنیے، اب دو صفتیں جو ہے وہ بالکل ملتی جلتی ہے، لہذا میں جو ہے وہ اس کو ایک ساتھ پڑھ رہا ہوں اور اس کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ مختصر سی تشریح کرتا ہوں، توجہ رکھیے گا۔ اگلی صفت، فَإِذَا مَرُّوا بِآیَةٍ فِيهَا، فرمایا جب یہ متقی قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن کے حوالے سے ہی بات چل رہی ہے، جب یہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ایسی آیت سے گزرتے ہیں، فِيهَا تشفیقٌ، جس میں شوق دلایا ہوا ہوتا ہے، نعمتوں کا ذکر ہے، جنت کا ذکر ہے، نہروں کا ذکر ہے، فلاں چیزوں کا ذکر ہے جو انسان کے فائدہ مند کے لیے جو آخرت میں اجر ملنے والا ہے، اگر ایسی آیتوں سے گزرتا ہے جس میں ثواب کا ذکر ہے، شوق کا ذکر ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں یہ رکنوا الیہ طمعا، فوراً لالچ کرتے ہوئے ان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں کہ یہ آیتیں کیا کر رہی ہیں، یہ کون سے ثواب بیان کر رہی ہے۔ اور اس کے بعد وَتَتَلَّعَتْ نُفُوسُهُمْ إِلَيْهَا، اپنے دلوں کو ان کی طرف موڑ لیتے ہیں، وَظَنُّوا أَنَّهَا نَصْبُ أَعْيُنِهِمْ، اور یہ گمان کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری نعمتیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر قرآن میں ذکر ہے، جیسے آپ اکثر مقامات پر پڑھتے ہیں کہ قرآن میں جو ہے وہ آیت آتی ہے کہ وہ لوگ ہوں گے جو جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو جنت میں ایسی جگہ پر رکھا جائے گا کہ جن کے نیچے سے نہریں گزرتی ہیں، یہ جو ہے وہ قرآن میں آیتیں موجود ہیں۔ لہذا جب انسان پڑھے گا تو شوق ہو اس کے دل میں ابھرے گا اور وہ اپنے ان نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھ رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگلی اس سے بالکل ملتی جلتی، وَإِذَا مَرُّوا بِآیَةٍ فِيهَا تَخْوِیف، اور ایسی آیت سے گزر گیا جس میں خوف دلایا گیا ہے، جہنم کی آگ کی بات ہو رہی ہے، کوئی سزا کی بات ہو رہی ہے، تو اب کیا کرتے ہیں؟ أَصَغُوا إِلَيْهَا مَسَامِعَ قُلُوبِهِمْ، یہ اپنے جو دل کے کان ہیں نا اس کو متوجہ کر لیتے ہیں ان آیتوں کی طرف۔ اور وَظَنُّوا أَنَّ زَفِيرَ جَهَنَّمَ وَشَهِيقَهَا، جہنم کے شعلوں کی آواز، اس کی آگ کی آواز گویا ان کے کانوں میں سنائی دے رہی ہوتی ہے، مسلسل آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو دو صفتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ جب متقی ہوتے تو ان کا قرآن پڑھنے کا انداز بالکل الگ ہوتا ہے۔ ایک قرآن مجھ جیسا انسان پڑھتا ہے، سرسری طور سے گزرے جا رہا ہے، بس پڑھے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک قرآن متقی پڑھ رہا ہے، جب وہ متقی پڑھے گا تو کیسے پڑھے گا؟ مولا نے فرمایا جہاں نعمت والی آیت، شوق دلانے والی آیت آئے گی، رک جائے گا فوراً وہاں پر غور و فکر کرے گا، گویا ایسا محسوس کرے گا نعمتیں میرے سامنے ساری،
جہاں جہنم کا تذکرہ آ گیا وہاں ایسے محسوس کرے گا کہ یہ جہنم کے شعلے، یہ بھڑکتی ہوئی آگ میرے سامنے ہے۔ لہذا سامعین محترم یہ ہے متقی کا طریقہ کار، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے جو میں نے طریقہ کار بتایا اسے چھٹے امام نے بھی بیان فرمایا۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، ما صلی علی محمد، سنی حدیث، مولا نے فرمایا ینبغی للعبد، فرمایا ایک بندے کے لیے مناسب ہے، کیا مناسب ہے؟ کہ اذا صلی ان یرتل قراءتہ، ایک بندے کو چاہیے کہ جب بھی نماز پڑھے تو اپنی قرأت کو آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھے، ٹھیک ہے۔ وہی قرآن والا معاملہ، جیسے قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے، مولانا نے فرمایا نماز کو بھی ویسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھے۔ اور کیا کرے؟ وَإِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا ذِكْرُ الْجَنَّةِ، جیسے ہی کہیں پر کسی آیت میں جنت کا ذکر آ جائے، سأل اللہ جنتا، فوراً اللہ سے وہیں پر جنت مانگے، ٹھیک ہے۔ پروردگار عالم سے دعا کرے کہ ہمیں یہ جنت عطا کرے، فوراً وہیں دعا کرے گا۔ وَتَعَوَّذَ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ، اور جب ایسی آیت سے گزر گیا جہاں عذاب کے بارے میں کہا گیا ہے، فوراً اللہ سے پناہ مانگے گا کہ مجھے اس آگ سے نجات دے دے۔ وَإِذَا مَرَّ بِيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، آپ دیکھتے ہیں قرآن میں کئی مقامات پر آیا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو جیسے ہی آتا ہے تو مولا فرماتے ہیں کہ جو متقی ہوتا ہے انسان کے لیے مناسب ہے، جیسے یا ایھا الذین آمنوا کہے تو فوراً کہے لبیک ربنا، اے ہمارے رب، لبیک میں جو ہے وہ حاضر ہوں، فوراً جو ہے وہ اس کی زبان سے یہ نکلتا ہے۔ لہذا سامعین محترم خلاصہ کلام یہ ہوا، قرآن کو ایسے پڑھتے ہیں، ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں اور اس کی آیتوں پر غور و فکر کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا ایسی تلاوت جس میں تدبر اور تفکر نہیں ہے وہ تلاوت کام نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ حدیث ہے مولا کی، لا خیر فی تلاوت لیس فیہ التفکر یا لیس فیہ التدبر، ایسی تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں جس میں تفکر اور تدبر موجود نہ ہو، سوچ بچار موجود نہ ہو۔ حدیث ہے مولا کی، تلاوت کا ہو سکتا ہے ثواب مل جائے، ٹھیک ہے، جو قرآن پڑھنے کا ثواب ہے وہ مل جائے گا، لیکن جو ایک غور و فکر کرنے کا جو فائدہ ہے، جو ثواب ملنے والا ہے، وہ انسان کو میسر نہیں ہو سکے گا۔ لہذا سامعین محترم اگر قرآن پڑھا جائے تو پھر غور و فکر کے ساتھ، اگر جو ایسے میں نے پہلے کہا ہے کہ روزانہ کوشش کیا کریں کہ کم از کم 10 آیتیں قرآن کی پڑھیں، تو 10 آیتوں کے ساتھ اگر 10 آیتوں کا ترجمہ بھی ہو جائے تو جو ہے وہ یہ نور ہو جائے گی، یعنی جو ہے وہ ایک اچھی بات ہو جائے گی کہ انسان ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان آیتوں کو سمجھتا بھی جائے گا۔ ایک دفعہ صلوات پڑھے پھر مل کر بآواز بلند، ما صلی علی محمد۔ لہذا یہ آپ کے اذان عالیہ تک پہنچ گیا کہ متقی کی ایک صفت یہ ہے جب قرآن پڑھ رہے ہیں تو کیسے پڑھ رہے ہیں؟ جو شوق والی آیتیں ہیں ان کی نعمتوں کو محسوس کر رہے ہیں، جو عذاب والی آیتیں ہیں ان کے جو ہے وہ عذاب کو اور جو آگ ہے اس کو محسوس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں، رک کر پڑھتے ہیں، ان کا طریقہ کار یہ ہوا کرتا ہے۔ اور جہاں قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا آ جائے فوراً کہتے ہیں لبیک۔ دیکھیے وہ حدیث آپ کے ذہن میں ہوگی کہ امیر المومنین نے فرمایا کہ جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے، اور جب چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو قرآن پڑھ لیتا ہوں، کیونکہ قرآن میں پروردگار عالم کا کلام ہے اور میں گویا ایسے کہ پروردگار عالم کی باتیں پڑھ رہا ہوں، اور جب نماز میں انسان پروردگار عالم سے گفتگو کر رہا ہے، لہٰذا جب پروردگار عالم سے گفتگو کی جائے تو انسان سوچ بچار کر کے پڑھے کہ پروردگار عالم کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ اگلی صفت، ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند، اچھا، فہم ہانون علی اوساطہم مفترشون لجبائہم۔ دیکھیں یہ آخری دو صفتیں مزید آج کی حد تک متقی کی صفت کیا ہے مزید؟ وہ یہ کہ جب یہ راتوں کو اٹھتے ہیں تو اپنی پیشانی پروردگار عالم کے سامنے خاک پر رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک دوسری صفت، جب رکوع کرتے ہیں تو پھر طویل رکوع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ حکم ہے اور یہ شریعت نے اس بات کو پسند کیا ہے کہ انسان رکوع اور سجدوں کو طول دے کر انجام دے، ٹھیک ہے، یعنی تھوڑا سا لمبا کر لے رکوع اور سجدوں کو۔ اسی لیے چھٹے امام نے فرمایا علیکم بطول الرکوع والسجود، تم پر لازم ہے کہ اپنے رکوع کو اور اپنے سجدوں کو طول دے دو۔ کیوں طول دے دو؟ مولا سے پوچھا گیا، مولا نے فرمایا دیکھو جب تم سجدوں کو طول دیتے ہو تو ہوتا کیا ہے؟ فرمایا شیطان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے اور وہ شیطان ناراض ہو جاتا ہے۔ کیوں ناراض ہوتا ہے؟ ناراض اس لیے ہوتا ہے کہ اسی سجدے کی وجہ سے اسے جنت سے باہر نکالا تھا، ٹھیک ہے، اسی سجدے کی وجہ سے پروردگار عالم نے اپنے دربار سے اسے خارج کر دیا تھا اور کہہ دیا تھا کہ تو مردود ہے، رجیم ہے، میری بارگاہ سے نکل جائے۔ اسے باہر نکال دیا تھا کس کی وجہ سے؟ اسی سجدے کی وجہ سے اس نے انکار کر دیا۔ اور جب یہی انسان اس کے سامنے جو ہے وہ سجدہ کرتا ہے اور لمبا سجدہ کرتا ہے تو شیطان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے اور وہ ناراض ہوتا ہے کہ جس سجدے کا میں نے انکار کیا تھا یہ بندہ پروردگار عالم کی اطاعت میں اسی سجدے کو طول دیے جا رہا ہے۔ لہذا ایک فائدہ لمبا سجدے کرنے کا، شیطان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، پروردگار عالم کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ دوسرا فائدہ
دوسرا فائدہ چھٹے امام نے فرمایا، فرمایا لمبا سجدہ کرنے سے قبر کی وحشت ختم ہو جاتی ہے۔ کل آپ کے سامنے کچھ چیزیں بتائی تھی کہ جن سے قبر دوست بن جاتی ہے اور جن سے قبر جو ہے وہ وحشت ختم کر دیتی ہے اپنی، ان اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے، اضافہ کر لیجئے، کہ جو انسان لمبے سجدے کرتا ہے اس کی قبر کی وحشت بالکل ختم ہو جاتی ہے اور اس کی قبر میں کوئی ڈر اور کوئی خوف نہیں رہتا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور فائدہ لمبا سجدے کرنے کا، جیسے رسول اللہ نے بیان کیا خطبہ شعبانیہ میں، ٹھیک ہے۔ خطبہ شعبانیہ اگر آپ نے سنا ہو، وہ خطبہ جس میں رسول اللہ نے رمضان کی فضیلتیں بیان کی ہے، شعبان کے آخر میں اس خطبے کو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اسی لیے اس خطبے کو کہتے ہیں خطبہ شعبانیہ، ٹھیک ہے۔ اور خطبہ شعبانیہ انشاءاللہ جو ہے وہ آگے چل کر جب ماہ رمضان قریب ہوگا تو اس خطبے کو بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو خطبہ شعبانیہ میں رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ رسول اللہ نے فرمایا اے لوگو اپنے سجدوں کو طول دو۔ کیوں طول دو؟ رسول اللہ نے علت بیان فرمائی، فرمایا کیونکہ تمہاری کمر پر گناہوں کا بوجھ پڑا ہوا ہے، لہذا لمبے سجدے کرو تاکہ یہ گناہوں کا بوجھ ہلکا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو ایک اور فائدہ کیا ہوتا ہے لمبے سجدے کرنے سے، کہ اگر انسان اپنے سجدوں کو طول دیتا ہے تو اس کے پشت پر جو گناہوں کا بوجھ ہے وہ ہلکا ہوتا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے روایت کے جملے کہ دیکھیے انسان دن میں کتنی دفعہ سجدے کر رہا ہے؟ ہر رکعت میں 2 دفعہ تو کر رہا ہے سجدے، ٹھیک ہے۔ چھٹے امام کی روایت ہے کہ اگر کسی گھر کے باہر نہر ہو، ٹھیک ہے، اور وہ اس نہر میں دن میں 5 دفعہ غسل کرے، مولا نے پوچھا بتاؤ کیا اس کے جسم پر کسی قسم کا میل یا کسی قسم کی گندگی باقی رہے گی؟ تو صحابہ نے جواب دیا کہ نہیں، باقی نہیں رہے گی۔ مولا نے فرمایا بس اسی طریقے سے اگر کوئی دن میں 5 وقت نماز پڑھ لے، مسلسل سجدے کرتے رہے، تو اس کی جو ہے وہ جسم پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، ہاں سوائے ان گناہ کے جو شرک کی طرف لے جاتے ہیں۔ وہ گناہ جو انسان کو شرک کی طرف کھینچتے ہیں، وہ گناہ جو ہے وہ اس نماز سے معاف نہیں ہوتے، لیکن باقی تمام تر گناہ جو ہے وہ نماز جو ہے وہ ان گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے اور سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لہذا سامعین محترم، انسان کو کوشش کرنی چاہیے تھوڑا سا اپنے سجدوں کو طول دے۔ اب کوئی سوال کر لے مولانا صاحب آپ نماز جماعت پڑھاتے ہیں، سجدوں کو طول دیا کریں، تو حضور نماز جماعت میں ہر قسم کا بندہ ہوتا ہے اور ہر قسم کے جو ہے وہ لوگ موجود ہوتے ہیں اور مختلف جو ہے وہ لوگ ہوتے ہیں، اگر جو ہے وہ سجدے کو طول دے دیا تو اگلے دن سے جو ہے وہ ایک بندہ بھی جو ہے وہ نماز میں نظر نہیں آئے گا۔ لہذا نماز جماعت میں جو ہے وہ سب کو جو ہے وہ مد نظر رکھنا ہوتا ہے اور اس حساب سے جو ہے وہ دیکھنا پڑتا ہے۔ لہذا اسی لیے آیت اللہ سیستانی نے بھی بیان کیا کہ نماز جماعت کو اتنا طول نہ دے دی جائے کہ لوگ جو ہے وہ پریشان ہو جائے، کیونکہ جماعت کی صفوں میں، یہاں تو صف ہی ہوتی ہے، جماعت کی صف میں جو ہے وہ کچھ بزرگ افراد بھی ہوتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ جوان بھی ہوتے ہیں، لہذا جو ہے وہ ہر ایک کے حساب سے جو ہے وہ انسان دیکھ داکھ کے جو ہے وہ نماز پڑھائے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد۔ بس آخری بات دیکھیے، یاد رکھیے گا ہر انسان اپنے حساب سے سجدے کو طول دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ 2 گھنٹے کے سجدے جو ہے وہ لمبے کیجئے اور 2 گھنٹے کا جو ہے وہ آپ رکوع کر لیجئے، میں یہ نہیں کہہ رہا، ٹھیک ہے۔ دیکھیے علماء کہتے ہیں کم از کم دن میں انسان کو 1 مرتبہ تو سجدہ طویل کرنا چاہیے۔ علماء کہتے ہیں پورے دن میں 24 گھنٹے میں 1 سجدہ لمبا کر لیں۔ اب وہ سجدہ کتنی دیر کا ہے یہ میں بیان نہیں کر سکتا، آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ سجدے کو کتنا طول دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چاہے وہ علماء بیان کرتے ہیں شکر ہی کا سجدہ کیوں نہ ہو، پروردگار عالم کے بارگاہ میں جب شکر کر رہا ہے، آخر میں جو نماز کے سجدہ شکر کرتا ہے، کہا اسے ہی طول دے دو، اسے ہی لمبا کر لو۔ اچھا کیا پڑھیں؟ مختلف جو ہے وہ دعائیں، مختلف سورے جو آپ کو یاد ہیں وہ آپ اس سجدے میں پڑھ سکتے ہیں۔ شکر للہ کی تسبیح پڑھ لیجئے 100 مرتبہ، جیسے کہ 8ویں امام جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے مختلف سورے، مختلف اذکار الہی جو آپ کو یاد ہے وہ پڑھ لیا جائے اور پروردگار عالم سے اپنی دعائیں طلب کریں، تو یہ سجدہ طول ہوتا چلا جائے گا۔ لہذا انسان کو چاہیے اپنے سجدے کو کم از کم دن میں 1 مرتبہ طویل کر دے، تھوڑا سا لمبا کر دے پروردگار عالم کی خوشنودی کی خاطر۔ یقیناً انسان اس سجدے کو طویل کرنے کا ثمرہ اپنی زندگی میں دیکھے گا کہ اس کا فائدہ کیا کیا ہوتا ہے۔ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب سجدے میں جاتے ہیں سمجھ نہیں آتا کیا بات کریں اللہ سے اور کیا کہیں، تو پروردگار عالم سے ہم اتنا ہی کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم تیرے سے بات کیا کریں، اور جو ہے وہ سجدے کو تمام کر دیں، تو پروردگار عالم انشاءاللہ اس بات کو بھی سمجھ جائے گا اور آئندہ انشاءاللہ توفیق دے گا کہ ہم جو ہے وہ سجدہ طویل کر دیں۔ ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند، صلی علی محمد۔ لہذا میں نے کیا کہا، ہر انسان کے اپنے اوپر ہے کہ وہ سجدہ کتنا طویل کرتا ہے۔ یہ ایک ہمارا سجدہ ہے جو 5 منٹ کا ہوگا، 3 منٹ کا ہوگا، 4 منٹ کا ہوگا۔ ایک سجدہ 7ویں امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، ان کے بارے میں روایت کہتی ہے کہ جب وہ رات کو سجدے میں سر رکھتے تھے تو فجر کے وقت اپنے سر کو اٹھاتے تھے، جب فجر کے وقت سجدے میں سر کو رکھتے تھے تو پھر زوال کے وقت اپنے سر کو سجدے سے اٹھایا کرتے تھے۔ 7ویں امام کے بارے میں ملتا ہے روایت کے جملے، اور وہ روایت آپ کے ذہن میں ہوگی
کہ جب 7ویں امام زندان میں تھے، کیونکہ یہ وہ امام ہیں جن کی زندگی کا اکثر حصہ زندانوں میں گزرا ہے، بعض روایتوں کے مطابق 14 برس، بعض روایتوں کے مطابق 18 برس، 25 برس تک مولا جو ہے وہ بعض روایتوں کے مطابق زندان ہی میں رہے ہیں، اور پوری زندگی جو ہے وہ تقریباً زندان ہی کی نظر ہو گئی مولا کی۔ تو اس میں مولا کیا کرتے تھے؟ ذکر الہی، پروردگار عالم کی نماز ہے، پروردگار عالم کی عبادت، یہی چلتا رہتا تھا۔ ہارون الرشید جو اس وقت کا بادشاہ تھا، اس نے یہ منصوبہ بنایا کہ کسی طریقے سے نعوذ باللہ شیعوں کے امام کو بدنام کیا جائے، اور ایسا کوئی کام کیا جائے کہ لوگ امام سے متنفر ہو جائے، اپنے دلوں میں نفرت کو جگہ دے لیں امام کے خلاف، اور لوگ امام کے خلاف باتیں کرنے لگے، اور نتیجہ کیا ہو کہ جو بنی فاطمہ کا احترام چلا آ رہا ہے یہ سارا کا سارا احترام ختم ہو جائے۔ یہ ہارون رشید نے جو ہے وہ منصوبہ بنایا۔ تو اب اس نے مختلف وزیروں سے مشورہ کرنا شروع کیا کہ کیا کیا جائے کہ 7ویں امام کو نعوذ باللہ بدنام کیا جائے اور ان کے نام کو خراب کیا جائے۔ تو اب ایک نے مشورہ دیا، کسی بدبخت نے، وہ مشورہ کیا دیا؟ کہا کہ دیکھ 7ویں امام ہیں زندان میں، کہا کہ ایک کام کر، کسی فاحشہ عورت کو، کسی بدکار عورت کو زندان میں بھیج دے اور رات بھر اسے زندان میں رہنے دے، جب صبح ہوگی تو اسے یہ حکم دے دینا کہ وہ شور مچائے، اور اسے جب زندان سے باہر لایا جائے، اس سے پوچھا جائے تو وہ امام کے خلاف جھوٹی گواہی دے کہ نعوذ باللہ شیعوں کے امام نے فعل بد انجام دیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا منصوبہ تھا۔ ہارون کو بڑا منصوبہ پسند آیا، اس نے کہا بس یہی جو ہے وہ کافی ہے امام کی بدنامی کے لیے، امام کی رسوائی کے لیے، امام کو جو ہے وہ نعوذ باللہ لوگوں کی نظروں سے گرانے کے لیے۔ اس نے ایک فاحشہ اور بدکار عورت کو خرید لیا، اسے اپنے دربار میں لایا اور کہا کہ دیکھ اس زندان میں شیعوں کا امام ہے، میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو پوری رات اس زندان میں رہے گی۔ تیرا کام کیا ہوگا؟ تیرا کام یہ ہوگا کہ تجھے کچھ نہیں کرنا، بس پوری رات زندان میں گزارنی ہے، صبح ہوتے ہی شور مچا دینا ہے۔ جیسے ہی شور مچائے گی تو سارے سپاہی زندان کا دروازہ کھولیں گے، تجھے باہر لائیں گے، تو امام کے خلاف جھوٹی گواہی دے دینا کہ اس امام نے میرے ساتھ نعوذ باللہ کوئی فعل بد انجام دیا ہے، برا کام انجام دیا ہے میرے ساتھ۔ تو نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگوں کی نظروں سے امام گر جائیں گے اور ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جائے گی۔ یہ لوگوں کا منصوبہ تھا، لیکن سامعین محترم جسے اللہ عزت دے اسے کوئی رسوا نہیں کر سکتا، لہذا اس عورت کو زندان میں بھیجا گیا۔ جب وہ زندان میں گئی تو اس نے 7ویں امام کو دیکھا کہ 7ویں امام اس وقت سجدے میں موجود تھے۔ جب صبح زندان کا دروازہ کھولا گیا یہ سوچ کر کہ اس عورت نے ابھی تک شور کیوں نہیں مچایا ہے، اس کھولا تو جائے، پتہ تو کریں کہ کیا بات ہے۔ لیکن جیسے ہی زندان کا دروازہ کھولا تو دیکھا کہ 7ویں امام سجدے میں، برابر میں یہ عورت امام کے پیچھے پیچھے جو ہے وہ سجدے میں موجود ہے۔ امام جو پڑھتے جا رہے ہیں یہ 7ویں امام کے ساتھ پڑھتی جا رہی ہے۔ فاحشہ عورت ہے، بدکار عورت ہے، کیونکہ امام ہوتا ہے، امام کی بات اثر کرتی ہے، لہٰذا جو ہے وہ ایسا اثر ہوا کہ امام کے ساتھ یہ بھی سجدے میں چلی گئی۔ اسے سجدے کی حالت میں کھینچ کر باہر لایا گیا اور کہا کہ جو تجھے کہا گیا تھا اسے بیان کر۔ اس نے سامنے سے یہ کیا کہا؟ کہا میں اس کے خلاف کیسے گواہی دوں کہ جو پوری رات سجدے میں رہتا ہے، جو سجدے میں اللہ اکبر کہتا ہے تو ساتھ میں جتنے در و دیوار ہے وہ اللہ اکبر کہتی ہے، جب وہ یا رب کہہ کر پکارتا ہے تو آسمان سے لبیک کی صدائیں آتی ہے کہ ہاں میرے بندے میں حاضر ہوں، مجھے پکار۔ لہذا سامعین محترم اس عورت نے کہا کہ میں اس جوان کے بارے میں، اس مرد کے خلاف کیا گواہی دوں جسے جواب عرش سے آتا ہے، جس کی تسبیح پر صدائیں در و دیوار دیتی ہیں، جو لمبے لمبے سجدے کرتا ہے، جس میں کوئی برائی نہیں پائی جاتی، اس کے خلاف میں کیسے گواہی دوں؟ نتیجہ یہ ہوا کہ ہارون نے جب دیکھا کہ میرا منصوبہ فیل ہو گیا تو اس نے اسی عورت کو اسی دربار میں جو ہے وہ قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ لیکن آپ دیکھیے کہاں فاحشہ عورت تھی، لیکن کہاں مولا کے قدموں میں سجدہ کر دیا تو پروردگار عالم نے سعادت عطا کر دی۔ ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند، ما صلی علی محمد۔ خیر آج کی حد تک جو ہے وہ 2 پیغام انشاءاللہ آپ نے محفوظ کر لیے کہ قرآن اگر پڑھنا ہے تو ٹھہر کر پڑھنا ہے اور سوچ بچار کر کے پڑھنا ہے، کیونکہ مولا کی حدیث ہے لا خیر فی تلاوت لیس فیہ تفکر، اس تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں جس میں تفکر، تدبر، سوچ و بچار موجود نہ ہو۔ ایک پیغام۔ دوسرا پیغام، کوشش کرنی چاہیے انسان کو کہ کم از کم دن میں ایک مرتبہ جو ہے وہ کسی ایک سجدے کو جو ہے وہ طول دے دے، چاہے وہ عام سجدوں سے ہی جو ہے وہ بڑا کیوں نہ ہو۔ بالفرض اگر آپ ایک سجدے میں صرف ایک دفعہ کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، اور آپ نے 3 دفعہ سبحان اللہ کے ساتھ سبحان ربی الاعلیٰ کو بھی 3 دفعہ کہہ دیا تو یہ بھی انشاءاللہ آپ کے طول سجدہ میں شمار ہو جائے گا۔ لیکن انسان کو کوشش کرنی چاہیے بہرحال کہ سجدوں کو کم از کم ایک دفعہ جو ہے وہ زندگی میں ضرور طول دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر۔ مل کر 3 دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد محمد، اللہم
صلی علی محمد وآل اللہم صلی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام رب الارباب والہ کل معلوق وخالق کل مخلوق ووارث کل شیء لیس کمثلہ شیء وہو بکل شیء محیط. انت اللہ لا الہ الا انت الاحد المتوحد الفرد المتفرد وانت اللہ لا الہ الا انت الکریم المتکرم العظیم. والصلاة والسلام علی محمد النبی الرحمہ سید المرسلین وعلی ابن ابی طالب سید الوصیین وفاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین وحسن المجتبى حجت اللہ علی الخلق اجمعین والحسین الشہید المظلوم وارث امیر المؤمنین وعلی ابن الحسین زین العابدین ومحمد ابن علی باقر علم الاولین والآخرین وجعفر ابن محمد الصادق الصدیق والمقتدی بآبائه الصالحین وموسى ابن جعفر الكاظم من اولاد النبیین وعلی ابن موسى الرضا من اطرت بررت المتقین ومحمد ابن علی الجواد ولی المؤمنین وعلی ابن محمد السراج المنیر امام الخاشعین والحسن ابن علی سید الاوصیاء المنتجبین والخلف القائم المہدی المنتظر الحجہ بعد آبائه على خلقك المعدی النبیک ووارث علم الماضیین من الوصیین الذي ببقائه بقیت الدنیا وبیمنه رزق الورا وبوجوده ثبتت الارض والسماء وبه يملأ الله الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وعجل لنا اللهم ظهوره انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم افتح لي ابواب توبتك ورحمتك ورزقك الواسع اني اليك من الراغبين واتمم لي انعامك انك خير المنعمين. اللهم اجعل بقية عمري في اداء فرض الجمعات والحج والعمرة ابتغاء وجهك يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين والسلام عليه وعليهم. صلوات پڑھ دیں مل کر بابا.